اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزتو برب الکعبہ. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، بڑا مصیبت کا دن تھا جو گزر گیا. اس امام کی شہادت کی تاریخ تھی کہ جس کی محبت ایمان ہے اور جس سے بغض کفر و نفاق ہے. علی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ جملے کہے کہ آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مسلسل 2 دن سے مولا کے اس ارشاد پہ آپ سے کچھ معروضے کر رہا تھا. یہ وہ ذات ہے دوستو، یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ سب سے زیادہ ظلم جو ظاہری طور پہ ہوا وہ اسی میرے مولا پہ ہوا. صرف ظلم ہی نہیں، امام علی کی شجاعت مشہور نہیں ہے، امام علی کا صبر مشہور ہے. شجاعت حسین ہے اور صبر امیر المومنین ہے. لفظ صبر، یہ ورڈ جو صبر کا ہے نا، پیشنس کا، یہ امیر المومنین سے مربوط ہو گیا. بہادر دنیا میں بہت گزرے، بہت بڑے بڑے بہادر گزرے، لیکن بہادری کے ساتھ صبر یہ امیر المومنین کا حصہ ہے. صبر ایسا کیا کہ وقت پڑا تو تلوار بھی نکالی اور وقت پڑا تو تلوار کو دنیا میں بھی کر لیا. 24 ایئرس آلموسٹ رسول کے بعد امام علی نے صبر کیا، اور ایسا صبر، ہر چیز مولا کے ہاتھ میں ہے. امام علی کا ایک سرمن ہے نہج البلاغہ میں، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. یہ ایسا سرمن ہے کہ ایک دفعہ تم پڑھو پھر احساس ہوتا کہ کیا پرسنالٹی تھی اور امام کا کیا کام ہے. سرمن نمبر 3، 3rd سرمن مولا کا، یہ امام کے دل کی آواز ہے. اس میں، اس خطبے میں، اس خطبے کا نام ہے خطبہ شقشقیہ. ہر کو پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ موقع ملا نا رمضان میں، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، جو گجراتی میں پڑھو، جو لینگویج آتی ہے اس میں پڑھو. سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ امام علی کیا بول رہے، امام علی کا کیا پیریڈ تھا، رسول کے بعد کیا صبر کیا میرے مولا نے. خطبہ شقشقیہ 3rd سرمن آف نہج البلاغہ، بالکل سٹارٹنگ میں ہی ہے. کافی تھوڑا بڑا ہے لیکن ایکسٹرا آرڈنری سرمن ہے. ہر آدمی پڑھے تو فیل ہوتا، محبت امام علی اور بڑھ جاتی کہ علی نے کیسے وقت پہ اسلام. امام علی کے پاس لوگوں نے آگے کہا تھا کہ مولا آپ تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ تو اس میں امام علی کا ایک جملہ ہے. امام علی نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی، لیکن میں صبر کر رہا تھا صرف اس لیے کہ دنیا یہ چاہتی تھی کہ علی تلوار نکالے خلافت کے لیے، اور میرے بچے چھوٹے تھے حسن اور حسین. اس وقت دنیا چاہتی تھی کہ امامت ختم ہو جائے، لیکن میں نے صبر کر کے اسلام کو زندہ کر دیا. آپ کتنے آفرز آئے مولا کو، پلیز غور سے سننا. تھوڑے سے اسکیچ کھینچ رہا خالی مولا علی کی زندگی کا. کتنے آفرز آئے اسی نہج البلاغہ میں، 3rd یا 4th یا 5th، بہت چھوٹا سا سر، اتنا سا 8-10 لائن کا. کب کا ہے یہ؟ اللہ کے رسول کی انتقال شہادت کے 3 دن کے بعد، 3 دن یا 5 دن، after 5 days of prophet's death. کون آیا تھا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ آیا تھا کہ جس نے پورے اسلام کے اگینسٹ میں جنگیں لڑی، یزید کا گرینڈ فادر، وہ آیا تھا. اس نے آگے کتنا اچھا آفر کیا امام علی کو خلافت کے لیے. آج لوگوں کو آپ کو جواب دینے کے لیے کافی ہے یہ مولا کا جملہ. اس نے آگے کیا کہا تھا؟ 1 ہفتہ، ہارڈلی 1 ویک ہوا یہ خلافت بن کر. آگے مولا سے کہتا ہے کہ یا علی
مدینے میں آتا ہے، وہ اس وقت نہیں تھا مدینے میں جب رسول کا شہادت ہوئی، مکے میں تھا یہ. آیا تو پتہ چلا خلافت کسی کے پاس چلی گئی، علی سے خلافت لے لی گئی. تو اس نے آگے کہا کہ یا علی آپ دیکھو اس کا آفر دیکھو. آگے کہنے لگا یا علی آپ بیٹھے ہوئے اور ایک بہت ہی چھوٹے ٹرائب کا آدمی خلیفہ بن گیا، آپ تو اتنے بڑے بنی ہاشم کے رسول کے بھائی ہیں، آپ کی اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنے آپ کے شان میں آیتیں آئیں اور آپ بیٹھے ہوئے. یو جسٹ ٹیل می، آپ آرڈر کرو، بولو مجھے، میں آپ کو خلافت 1 منٹ میں دلاتا ہوں. میں اتنی فوج لا کے مدینے میں کھڑا کر دوں گا، جانوروں سے بھر دوں گا، گھوڑوں سے بھر دوں گا، اور آپ کی خلافت آپ کو واپس کر دوں گا. آپ یس تو بولو، میں ہوں آپ کے ساتھ. کتنا اچھا آفر ہے ظاہری طور پہ کہ مولا کو خلافت واپس مل رہی. علی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ بولتا یا پلیز ہیلپ می، تم میری ہیلپ کرو، لے کے آ جاؤ فوج، مجھے خلافت مجھے دے دو. جب اس نے آفر کیا اس طرح بار بار بولنے لگا، مولا خاموش بیٹھے ہوئے، بار بار آفر کر رہا کہ یا علی آپ بولو، آپ آرڈر کرو، آپ حکم کرو. مولا نے سر کو اٹھا کے ایک ہی جملہ کہا، تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ مولا نے بتایا کہ کوئی آفر کو مت دیکھو، پہلے دیکھو اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ میسج ہے ہمارے لیے. کوئی بھی آگا کہ اسلام کا لباس پہن کر آ رہا تمہارے سامنے تو یہ مت سمجھو کہ وہ اسلام کا ہمدرد ہے. اس کو چیک کرو کہ اسلام ہے کتنا اس کے اندر، سنسیئر کتنا ہے. مولانا نے بہت کلیئر میسج دیا اس میں. مولانا نے کہا تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ وہاں سے اٹھا پھر وہ چلا گیا وہاں سے. ہی نوز کہ میں خلافت کے ذریعے علی کو اپنی طرف نہیں لے سکتا. مولا کا کیا جملہ ہے، میری جوتی سے کم ہے تمہاری خلافت کا. مولا کے لیے خلافت کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، لیکن وہ پیشنس، وہ وزڈم، وہ صبر مولا کا، ان کا ویژن کہ آج کیا ہوا 24 ایئرس کے بعد یہ لوگ واپس آئے علی کے دروازے کے اوپر. آنا پڑا. یہ 24 سال میں اسلام لوگوں کے دلوں تک آیا. جب واپس آئے تو مولا علی کا جو کنڈیشن تھا، غور سے سنو، مولا علی کا کنڈیشن کیا تھا جب خلافت کو ایکسپٹ کیا، 4th خلافت کو؟ کنڈیشن کیا رکھا تھا مولا نے؟ جب یہ لوگ آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں، علی نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلافت. جب ان لوگوں نے فورس کیا اور کہا کہ ہم رسول سے فریاد کریں گے، تو اس وقت علی نے کہا کہ میرا ایک کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن پہ اگر تم ایکسپٹ کرتے ہو تو میں خلافت لیتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کنڈیشن کیا ہے؟ پورا مجمع مدینے میں 3 دور ختم ہوئے، صرف 3-4 دن گزرے، کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں میرا کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں تم ایکسپٹ کرو گے تو میں جب پھر حکومت لوں گا. ان لوگوں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا میرا پلیز غور سے سنو مولا کا کنڈیشن. مولا نے کیا کہا؟ میرا کنڈیشن صرف یہ ہے کہ میں قرآن مجید پہ عمل کروں گا اور سیرت رسول پہ عمل کروں گا. کیا بولا مولا نے؟ یہ 2 جملے بول کے ان کو بتا دیا کہ پہلے جتنے تھے نا انہوں نے قرآن پہ عمل کیا تھا، نہ سیرت رسول پہ عمل کیا. اگر وہ کرتے تو یہ لوگ بولتے کوئی نیا کنڈیشن تو نہیں ہے. میں کیا بول رہا یار آپ سے؟ نیا کنڈیشن تو نہیں. ان کا ایکسپٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلے اوپر جتنے گزرے نہ انہوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا، نہ قرآن مجید پہ عمل کیا. یہ آج تاریخ میں مولا کے جملے موجود ہیں. آپ بول سکتے ہیں لوگوں کو کہ علی نے کیوں ایکسپٹ کیا. مولا کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی. پھر اب مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگے. مولا علی گھر میں داخل ہوئے، بی بی زینب حیات تھی. جیسی داخل ہوئے رسول کی بیٹی نے کہا ابو الحسن اب اپنی خلافت کو کیوں نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے خلافت کو؟ بس بولا. اچھا ایک چیز یاد رکھو، جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نا، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا. ایسا نہیں کہ بیوی کو نہیں معلوم تھا. بیوی نے کہا کہ ابو الحسن آپ کیوں نہیں اپنی خلافت کو لیتے؟ بس یہ کہا، مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. علی نے پلٹ کے کہا اس آواز کو بچانے کے لیے میں اپنی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، یہ نام کو باقی رکھنے کے لیے. ڈر تھا نا ان کو، ہمدردی تھی. اب میں تاریخ کے ایک مشہور واقعے سے اپنی بات کو کلیئر کرتا، واضح کرتا. غور سے سنو، بڑا مشہور واقعہ. وہ 2 عورتوں، ایک بچہ 2 عورتوں کا واقعہ. کیا تھا وہ واقعہ؟ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا لیکن ایسا نہیں سنا. 2 منٹ میں پڑھ رہا بس.
امام کے دور خلافت میں 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کے، مشہور واقعہ، لا کے کیا کہا؟ ایک نے کہا مولا یہ بیٹا میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. دونوں کلیم کر رہی تھی کہ میں اس کی ماں. اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، نہیں، آج تو 1 منٹ میں معلوم کر لیں گے اب، لیکن اس زمانے میں ڈی این اے نہیں تھا. آ کے علی سے کہنے لگے یہ میرا یہ میرا. اب امام کیا کرے؟ کوئی جاہل رہتا بولتا یار سمجھ میں نہیں آ رہا، جاؤ تم لوگ یہاں سے، میں نہیں سمجھا سکتا. لیکن امام علی ہے وہ. امام علی نے کیا کہا؟ جب دونوں سے پوچھا کس کا ہے، اس نے کہا میرا، اس نے کہا میرا. علی نے خنبر سے کیا کہا؟ تلوار لے کر آؤ. غور سے سنو. آپ بولیں گے یہ تو سنا ہوا نہیں، اصل اس کا مقصد سنو. علی نے کہا خنبر تلوار لے کر آ. یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ علی تلوار کیوں مانگا رہے. جب پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مولا علی نے کہا کہ خنبر یہ بھی کلیم کر رہی ہے اس کا بیٹا، یہ بھی کلیم کر رہی ہے اس کا بیٹا، تم ایسا کرو تلوار سے 2 حصے کرو، ایک پیس اس کو دے دو، ایک پیس اس کو دے دو. جب یہ کہا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت اٹھی اس میں، دونوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ یا علی یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اسی کا اس کو دے دو. یہ کہا نا. تو مولا علی نے جب کیا کہا؟ خنبر اب یہ بیٹا اس کو دو، جو یہ کہہ رہی ہے میرا نہیں. تو جتنے وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ وہ کلیم وہ بول رہی میرا نہیں اور آپ اسی کو دے رہے. تو علی نے کیا جواب دیا؟ اصلی ماں یہ ہے، اس نے اسی لیے کہا کہ اس کو 2 حصے مت کرو، کہیں رہے زندہ تو رہے گا. کیا سن، یہی وجہ تھی مولا نے 24 برس صبر کیا. کیا بول رہا میں کہ کہیں رہے اسلام زندہ تو رہے گا، پلٹ کے میرے ہی پاس آئے گا. حقیقت نہیں. کہیں رہے اسلام تو رہے گا. جیسا مولا نے اس بچے کا حساب کیا تھا نا، وہی چیز اسلام پہ آئی ہے. بات کہ علی خاموش اسی لیے بیٹھے، کہیں جائے اسلام، آنا تو میرے پاس ہی ہے، اس لیے کہ زندگی کوئی اور نہیں دے گا، زندگی میں اور میری اولاد دے گی اسلام کے لیے. بولنا آسان ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں یہ ہوں. اس لیے تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ لوگوں کے پیسے پہ غنی بننا بہت آسان ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ اپنا مال خرچ کرو بھائی، اپنا مال دو، اس پہ غنی بنو تو بڑی بات ہے. لوگوں کے پیسوں پہ کیا بن رہے؟ فری کا مال ہے تو کھاؤ، جو چاہے دو. تو مولا کی پوری زندگی، امام علی کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک حجت ہے. ایک ایک ان کا سٹیپ جو ہے اس سے ہم کو سیکھنا ہے. اور اسی لیے دوستو جن لوگوں نے، غور سے سنو، جن لوگوں نے امام علی کا ساتھ دیا اس وقت، آج وہ سارے کے سارے ان کا نام باقی ہے، ان کا نشان باقی ہے، یہاں تک کہ خنبر تک موجود ہے. اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سرما تھے، یہ ہمارے لیے میسج ہے آج کے دور کے لیے. سب ختم ہو گئے. آج ایک لڑکے کی چہلم کی یہ مجلس ہے تو مجھے کچھ ادھر بھی بولنا ہے. اللہ اس کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے انشاءاللہ. دوستو ولایت علی ہی ہے جو اس کو اس دنیا میں اور وہ دنیا میں کام آنے والی ہے. اگر ریئلی اف یو لو امام علی. لیکن میں بار بار ہمیشہ پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ محبت علی اپنی مرضی سے مت کرو. اپنی مرضی کی محبت نہیں ہوتی. محبت وہ ہوتی جو امام چاہتا ہے. امام کی مرضی پہ محبت کرو، جیسے امام مرض چاہتا ہے ویسے محبت کرو. یہ تو بولنا بہت آسان ہے کہ میں مولا کو بہت چاہتا ہوں، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ایک اور یاد رکھو کہ ساری تمہاری عبادتوں کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے نا، وہ ولایت علی کے اوپر ہے. اگر مائنس ولایت کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، دیر از نتھنگ. ہم سجدے کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، جو چاہے کرے،
یہ میرے جملے نہیں، عابد بغرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کا رسول، بڑی مشہور حدیث ہے، یہ ساری مسلمانوں کی کتابوں میں، صرف شیعہ بکس کی بات نہیں کر رہا میں، ساری مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے. اللہ کا رسول مسجد نبوی 7 یا 8 ہجری گولڈن ایرا تھا اسلام کا، ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا، فتح مکہ بھی ہو چکا تھا، ہر طرف اسلام تھا، مسجد نبوی بھری ہوئی. اللہ کا رسول منبر پہ آتا ہے، اپنا ایک سرمن دیتا ہے، دوران سرمن، دوران خطبہ میرا مولا بول رہا، اللہ کا رسول بولتا ہے کہ میں مسلمانوں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا کہ اس شخص کے بارے میں، اس پرسنالٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 40 حج کرے وہ بھی پاپیادہ کرے. پاپیادہ ہے نا، وداؤٹ شوز، بہت ثواب ہے. حج کرے، کوہ ابو خبیس، مکے کا جو سب سے بڑا ماؤنٹین ہے، آج بھی ہے وہ پہاڑ، خانہ کعبہ کے سامنے کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کا رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں ریفرنس دیا تھا. کوہ ابو خبیس، کوہ نے پہاڑ، ابو خبیس کا نام کا تھا. میسیو ہیوج ماؤنٹین ہے. مکہ ایکچولی ماؤنٹینز کا شہر ہے، خانہ کعبہ ایک ویلی میں، اطراف میں پورا ماؤنٹینز ہے. آج تو ماؤنٹینز ٹوٹ گئے، لیکن اس زمانے میں تو بڑے ہیوج ماؤنٹینز تھے. مدینے سے مکہ اگر آوے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ایک پہاڑوں کا شہر ہے وہ. تو اللہ کا رسول کہتا کوہ ابو خبیس کے اتنا سونا، گولڈ اللہ کی راہ میں خیرات کریں، $1 نہیں، گولڈ اتنا سونا اللہ تم کو دے اور تم اللہ کے نام پہ دے دو. ماشاءاللہ، ویری گڈ یار، یہاں کے لوگ بڑے جنرس ہیں. ماشاءاللہ، مولا تمہارے رزق میں برکت دے یار. تم کو میں کیا بولوں، گولڈ مین بنا دے یار تم کو. تو اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے، 40 حج کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے. 3 صفت. 4تھی صفت، حج کرتا ہوا، غور سے سنو، حج کرتا ہوا صفا اور مروہ، وہ جو صحیح کرتے ہیں عمرے میں، حج میں 3.5 کلومیٹرز کی ہے وہ صحیح، صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے تو ایسا شخص کہاں جائے گا؟ تو پورا مجمع نے ایک آواز ہو کے بولا تھا جنت میں جائے گا. کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کرے، اتنا سونا اللہ کے نام پہ دے دے، 40 حج کر لے، صفا مروہ کے درمیان بے گناہ مرڈر ہو جائے اس کا، تو اور کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جائے گا. اتنی عبادت کے بعد بھی. تو مسلمانوں نے کہا تو پھر ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر ہم تو اتنا دے ہی نہیں سکتے. اتنی عبادت کے بعد وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اتنی عبادت کے بعد بھی پرے مغز کے برابر بغض علی ہوگا تو منہ کے بل جہنم میں چلا جائے گا. پرے مغز کس کو بولتے ہیں؟ یہ ناخن کے کور کو بولتے ہیں. اتنا بھی بغض ہو. یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو ولایت علی، یہ میں یوتھ کو بول رہا کہ سب سے پہلے چیز مولا کی ولایت کا پروٹیکٹ کرو. ولایت آج کے دور میں شیطان کسی اور چیز کی چوری نہیں کر رہا. شیطان آ کر تم سے چوری کوئی چیز کی نہیں کر رہا، ولایت کو تمہارے پاس سے لے لے گا، ایمان کو لے لے گا تمہارا. سب سے زیادہ جو چوری ہوگی نا وہ ایمان کی چوری ہوگی. اور آج اور آخری زمانے کی حدیثوں میں اللہ کا رسول بول رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے گھر سے نکلیں گے ایمان کے ساتھ، واپس آئیں گے ایمان رخصت ہوگا. رات میں سوئیں گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھیں گے ایمان رخصت ہوگا. جیسے سورما لگاتے ہو، سورما اڑ جاتا پتہ بھی نہیں چلتا، ویسے تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا، تم کو پتہ نہیں چلے گا. تو آخری زمانے میں سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ ہے، اب اللہ کا رسول کا جملہ میرا جملہ نہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ صبح سے شام تک فائر بال کو ہاتھ میں لے کے ٹھہر سکتے، آخری زمانے میں ایمان کو نہیں بچا سکتے. ایمان یعنی ولایت علی. تو کوشش یہ کرو دوستو، آج کے دور میں سب سے زیادہ جو مصیبت ہے نا، جس چیز کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ ہے ایمان، ولایت مولا علی. اگر ولایت رخصت ہو جائے، اور آج کتنا آسان ہے، آپ ویسٹ میں یا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اپنے بچوں کو کے پاس مولا کی ولایت کو روکنا، اس لیے کہ باہر کا ماحول اتنا خراب ہے. یہ غفلت میں مت رہو، یہ اگنورنس میں مت رہو کہ میں تو دیندار ہوں، میرے گھر میں تو عبادت ہو رہی. نو، جب نبی نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو ہمارا بیٹا کیا ہے؟ نوح کا بیٹا گمراہ ہوا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے تمہارا بچہ باہر رہتا ہے، اسکول میں رہتا ہے، باہر کا ماحول ہے، وہ انفلوئنس آ جائے گا اس کے پاس. گھر میں اتنا پروٹیکٹ کرو، اتنا حفاظت کرو ایمان کی
کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ دین سے باہر، اور کتنے واقعات ہیں کہ کیسے لوگ دین سے باہر نکل رہے، کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے باہر چلے گئے. کیا ریزن ہے؟ کہ امام بارگاہ ہی نہیں آتے. امام بارگاہوں کو بچوں کو لاؤ، بٹھاؤ، سمجھ میں نہیں آتا تو بٹھاؤ. دوسری چیز یہ بول رہا، اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو. آج تو تمہارے سامنے تمہارا چھوٹا بچہ آ رہا ہے مجلس میں، جب 15-16 سال کا ہو جائے گا وہ آئے گا، وہ بھی یہاں پہ. آپ یوں نہیں کر سکتے بیٹے کو، کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا میں، یوں کر سکتے ہیں؟ انگلی بتا سکتے ہیں؟ فنگر کر سکتے ہیں؟ نو. تو جب کیا ہوگا؟ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو کہ آج ہم بڑے ایزی لے کے زندگی گزار رہے، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یہاں پہ. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے، پروٹیکٹ یور چلڈرن، پروٹیکٹ یور چلڈرن. بچوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ ڈیلی 10-15 منٹ بیٹھ کے بچوں سے ڈسکس کرے، بات کرے اباؤٹ امام علی، اباؤٹ کربلا، اباؤٹ معصومین، اباؤٹ اسلام، اباؤٹ شیعائزم. کیوں؟ ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ. باہر کا انفلوئنس بہت ہے، اور ولایت چلی جائے گی تو کچھ نہیں رہے گا. یہ رمضان صرف پریکٹس نہیں، بار بار بول رہا. اب یہ لڑکا جیسا اس کا انتقال ہوا، اب آپ انصاف سے بولو، مجھے بتایا گیا کہ 24 یا 25 ایئرز اولڈ بوائے تھا یہ. جب یہ گھر سے نکلا تھا، پلیز غور سے سنو، جب یہ گھر سے نکلا تھا اپنی بائک کے اوپر، اس کو پتا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا؟ پتا تھا؟ نہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جو اس نے آخری کھانا ناشتہ کیا ہوگا، وہ یہ سوچ کے نکلا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری لقمہ کھا رہا ہوں میں. یہ ہے لائف، یہ ہے زندگی. اگر تم خیریت سے واپس آ رہے تو شکر کرو کہ آ گئے. تو جو کچھ تمہارے پاس، یہ مت بولو کہ یو آر ٹو ینگ، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی تو میں 50، مروں گا میں 70-80 سال میں. نو، موت آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں. اس بچے کی موت لاس اینجلس کے مومنین کے لیے ایک الارم ہے، ایک الارم ہے کہ کس کو بھی کچھ ہو سکتا، ہم کو بھی کچھ ہو سکتا. تو عورت مرد سب کو بول رہا، پروٹیکٹ یور سیلف. بابا یہ لائف کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اصل جو تمہاری لائف ہے وہ ایٹرنل لائف ہے. جو کچھ یہاں کرو گے وہاں پہ ملے گا. ایسا نہیں. میرے مولا علی کا جملہ ہے، گریو کو ایک باکس سمجھو، باکس جو اس میں رکھو گے وہاں پاؤ گے. ہر چیز ملے گی، لیکن لے کے آنا ہے. وہاں پہ کچھ نہیں، ہر چیز کو تم کو کیری کرنا ہے. اگر تم نے کیری کر لیا تو سمجھو تمہاری لائف بڑی آرام سے گزرے. اب آپ انصاف سے بولو کہ باپ مر گیا، آتے خواب میں؟ ماں آتی ہے، کہاں ہے پتہ ہے؟ Nobody knows. برزخ ہے یہ. مجھے کہا گیا اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. برزخ ہے. What is برزخ؟ برزخ اس لائف کو کہتے جو موت سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک کی. یہ پوری برزخ کی لائف ہے. کتنے سال کی ہے؟ 100 سال کی ہے؟ 100 years, 1000 years, 10,000, 100,000, 1 million, 1 billion, 1 trillion, nobody knows. میں ذمہ داری سے بول رہا، ابھی 8 دن ہوں آپ کے پاس، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. What I'm saying, I'm responsible of my words. قرآن میں نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی معصوم کا ارشاد نہیں ہے کہ ایک آدمی گریو میں جانے کے بعد کتنے سال رہے گا. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. thousands and thousands and thousand years وہاں نیچے رہنا ہے. یہ ساری جو تمہاری فیسلٹیز تھی نا، جو یہاں کمفورٹ تھا نا، سب ختم ہو گیا ایک سیکنڈ میں. ایک سیکنڈ میں یہ لڑکے کی موت سب کے لیے الارم ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں ایک اور آپ کو انسیڈنٹ بتاتا. یہ ہے میامی کا 4 سال پہلے سے. کراچی کی ایک فیملی تھی، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ہے اس کا. میں جب فورٹ لوڈرڈیل پڑھ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا، جگہ بتائی، میامی آئی جے امام بارگاہ میں، مشہور 2 امام بارگاہ وہاں پہ، ایک آئی جے ہے، ایک فورٹ لوڈرڈیل میں دریا پنجتن ہے. میں دریا پنجتن پڑھ رہا تھا. پورا اپنے کراچی کا گروپ ہے، حیدرآبادی کوئی نہیں ہے.
میں نوٹی ہوں بہت. اتنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے نا تو آپ کو چھیڑنا تھا نا, مجھے بیدار کرنا تھا. موت کی مجلسوں میں تو ایسا سیدھا لے کے تھوڑی جا سکتا میں. چل بات پڑھ لے محمد وآلہ محمد. تو مجھے بتایا گیا, ہم آئی جے پڑھ کے میں در پنجتن جا رہا تھا, تو راستے میں مجھے بتایا مولانا یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ اسپاٹ ہے جہاں وہ فیملی, وہ لڑکا. آپ سوچو یار کیسا واقعہ ہے. جیسے اس لڑکے کا واقعہ ہے نا, وہ بالکل ویسی. تھرسڈے تھا, نارمل تھرسڈیز تھا. اب بڑا مولائی, بے انتہا مولائی فیملی, بے انتہا مولائی فیملی. یہ لڑکا, یہ شخص خود بہت مولائی تھا, چھوٹا سا بچہ ہے اس کا, بے انتہا مولائی. آئی جے امام بارگاہ میں گیا, شب جمعہ کا جو پروگرام ہر امام بارگاہ میں ہوتا ہے اس نے کیا, مجلس کی, حدیث کے ساتھ جو ہوتا, کھانا کھا کے اپنی فیملی کے ساتھ, اس کی وائف سامنے بیٹھی ہوئی تھی, یہ ڈرائیو کرا تھا, پیچھے اس کی بچی تھی. یہ لوگ ٹورز اپنے گھر آ رہے تھے میامی سے, ڈاؤن ٹاؤن کے اندر. وہاں پہ آپ کو معلوم بیچز بہت ہیں میامی میں, بے انتہا ہے, لیکن ہم تو مجلس پڑھنے جاتے بھائی, نہیں. میں ویگس اس لیے نہیں جا رہا, لاس ویگس, کہ فوراً آ جائے گا مولانا بلگرامی لاس ویگس. اتنا پریشر ہے میرے اوپر ویگس سے, وہاں کے امام بارگاہ سے, بڑا اسے ابھی نہیں یار تھوڑا اور. تو ہر طرف بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے, تو وہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا. جس ٹریک پہ وہ تھا وہیں پہ کنسٹرکشن تھا, وہاں پہ جو وال تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی. یہ فیملی امام بارگاہ سے نکلی 10:30 11 بجے نکل کے آ رہی, پتہ نہیں کیا ہوا, اس کی گاڑی, اس کا سٹیئرنگ وہ سائڈ پہ مڑ گیا. 1 سیکنڈ میں مڑا, وہ سیدھا پانی میں چلا گیا, سیدھا پانی میں چلا گیا, اور کافی ڈیپ واٹر. چاہتے ہی اس نے روکا, بریک مارا, پانی ویلز تک آ گیا. جو کنسٹرکشن لیبر تھا وہ بھاگتا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے شیشہ کھول کے, میرر کھول کے, میری وائف کو, میرے بچے کو نکال. اس بریک پہ پڑا, اس نے اپنے بیلٹ کو کیا. اب یہ بھی اترنا چاہتا تھا, بریک سے اس کا بولتے پیر ہٹا, وہ گاڑی سیدھا اندر چلی, آن دا اسپاٹ. 1 سیکنڈ میں ڈیتھ ہو گئی. میں نے اس کی مجلس پڑھا تھا, یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ میں بچے کی یہ انسان کی موت, یہ لائف ہے. امام بارگاہ سے نکلا, جب وہ نکلا امام بارگاہ سے, سوچ کے نکلا تھا کہ اب کبھی نہیں آؤں گا. بابا یہی تو بول رہے میرے مولا, یہی تو بول رہے. تھوڑا اپنے شعور کو کھولو یار, تھوڑا شعور کو کھولو. یہ ایام, یہ رمضان اسی کے لیے کہ ہمارا اپنے امام نے ہمارے کانشنس کو جھنجھوڑا ہے کہ تم سو رہے, آر یو سلیپنگ, جسٹ گیٹ اپ. یہ حساب ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا, اس کے لیے پریپیئر رہو. تو یہ مت سوچو ذہن میں کہ یو آر ٹو ینگ, ابھی تو میں ہیلتھی ہوں. ہیلتھ ویلتھ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. اگر وہ دینا نہیں چاہے, وہ بلانا چاہے, تو nobody can stop. تو اس کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک فارمیلٹی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, رمضان چلے گا پھر ہم بیک چلے جائیں گے. پھر اب جب رمضان ختم, 21 رمضان گزر گیا, 21 ڈیز گزر گئے رمضان کا. پیک جو رمضان کا تھا وہ کل آخری رات ہے, لاسٹ نائٹ ہے, کل لاسٹ نائٹ ہے. آئی نو ڈے آفٹر ٹمارو آپ کا جاب ہے, لیکن کل کی آخری رات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 22 رمضان سے بالکل چھٹی, وہ تو اور پیک پہ جائیں گے. آپ ہم کو کلیئر, اپنے آپ کو کلین کرتے ہوئے جانا ہے کہ عید کے دن جب تم کھڑے رہ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ خنوت کے لیے اور بولو کہ آج عید کا دن, تو اللہ تمہارے سر کے بالوں سے لے کے نیچے تک تم کو کلین کر دے. کل کی رات ایک موقع ہے دوستوں, میں سب کو بول رہا ہوں, بچوں کو لے کے آنا کل اعمال میں, اعمال کرنا, رونا, تڑپنا, معافی مانگنا. اب آپ انصاف سے بولو, میں آپ سے صرف سوال کرتا ہوں. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کل کا پریپریشن سب کو معلوم ہے. پوری دنیا میں 22 رمضان کو اعمال ہوتے, سب کو معلوم ہے کل شب قدر ہے. آپ یہ بولیے کہ کیا کسی کے آپ کے بیک آف یور مائنڈ میں یہ ہے کہ کل میرے گناہ معاف کروانا ہے, مجھے معاف کروانا ہے کل گناہ میرے ہے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے. میں سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں گناہگار ہوں. کل کی رات صرف گناہ کی معافی کی رات. کل کی رات اگر صبح تک میرے گناہ معاف نہ ہوئے, میں مولا کے سامنے بول رہا, میرے مولا کے سامنے بول رہا. یہ میرے مولا کا جملہ, کسی اور کا جملہ نہیں. میرا مولا بولتا, ان کے بچے بولتے, ہمارے امام بولتے,
چھٹے امام بولتے کہ اگر کسی کے گناہ کل کی رات معاف نہ ہو then he has to wait till روز عرفہ. اگر روز عرفہ بھی معاف نہ بیچ میں مر گئے, جیسے یہ لڑکے کی موت ہوئی, خدا نہ خاصا کسی کا کارڈیاک اریسٹ ہو گیا, ہم کیا کریں گے جب؟ کیا ہمارے ذہنوں میں عورت مرے, لڑکی لڑکا کے ذہنوں میں ہے کہ کل میں پریپیئر ہو کے آؤں گی اور آ کے میں اللہ کو بولوں گی کہ پلیز سب سے پہلے میں اپنے گناہ معاف کراؤں گی. ہم افطار کریں گے, تیز تیز اعمال کریں گے, دوسرے دن جاب کی فکر, چلے جائیں گے گرانٹیڈ لے کے کہ میرے تو معاف ہوں گے. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے ہی نہیں. یہ لفظی اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا, گرانٹیڈ ہے ہی نہیں. معصومین بولتے کہ عمل کرو پھر آؤ. اب میں آپ کو ایک جملہ بولوں, غور سے سنو پلیز, غور سے سنو, سب کو بول رہا ہوں. مجھے ابھی 8 دن ہو انشاءاللہ آپ کے پاس سنڈے تک, مجھے ایک حدیث بتاؤ, خالی ایک سیئنگ بتاؤ امام علی کی یا کسی معصوم کی, اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک, ایک سیئنگ بتاؤ خالی, یا قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دو مجھے. میں 8 دن کا ٹائم دے رہا سب کو, اس کے بعد بھی دیتا, میرا واٹس ایپ نمبر لے لو, مجھے فون کر کے بتا دے. اتنی بڑی بات بولو کہ کوئی ایک سیئنگ بتاؤ, کوئی ایک سیئنگ بتاؤ معصوم کی, یا کوئی قرآن کی آیت بتاؤ, یا امام علی کی کوئی ایک ارشاد بتاؤ کہ جس میں علی نے یہ کہا, اے میرے شیعو, اے میرے شیعو, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, تم جو چاہے اپنی لائف میں کرتے جاؤ, میں ہوں. یہ بولا مولا نے, بولا مولا نے, مولا نے یہ نہیں بولا. پھر ہم کیسے گرانٹیڈ لے دیں, پھر ہم کیسے غفلت میں؟ مولا نے یہ کبھی نہیں کہا. مولا نے کہا میرے شیعو کام کرو, عمل کرو, میں نماز پڑھا تم بھی پڑھو, جو میں کر رہا وہ کرو. تو بہترین اعمال اپنی آخرت کے لیے, شب نماز میں یوتھ کو بول رہا, میں نے اس سے پہلے بولا تھا, پھر رمضان کے آخری دن ایام, لاسٹ ایام, ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی چانس ہے. اس لیے کہ اتنے لوگوں سے یہاں ماشاءاللہ روز ملاقات ہو رہی. اللہ سب کے پریشانیوں کو دور کرے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. I'm tired, I'm really tired. کھانے کے وقت لوگ آگے بات کرتے ہیں, مجلس کے بعد بات کرتے ہیں, فون کر کے بات کرتے ہیں, واٹس ایپ بھیج کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی, میں صرف اہلے کی بات نہیں کر رہا, یہ مجلس صرف اہلے والوں کے لیے تھوڑی پڑھ رہا, سب کے لیے پڑھا جو سن رہا مجھے. I'm really tired. اتنے ہر گھر میں ایشو ہے, کسی کا رزق کا ایشو, کسی کا یہ ایشو, کسی کا یہ ایشو, 1000 پرابلمز. ڈر رہے نہیں, 8 دن رہ گئے رمضان کے. اگر یہ دنوں میں نہیں ہوگا, کل کی رات اگر دعا قبول نہیں ہوگی, پلیز بول رہا, میں نہیں بول رہا, میرا معصوم امام بول رہا, کل کی رات اگر کچھ تمہارے دعائیں ایکسپٹ نہیں ہوئی, then you have to wait, you have to wait. یہ مت بولو کہ رزق تو مل رہا, رزق تو مل رہا, وہ کریم ہے اس لیے دے رہا. مر گئے تو اتنا پریپیئر ہو کے آنا, اور آ کے بات کر لینا. کل کی رات گوسپ کرنے کی رات نہیں, عمال نہیں ہو رہے, ہم بعد میں باہر جو گیپ ہو رہا چائے پی رہے, ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں. کل سب سے پہلے ٹیلی فونز کو پٹ آف کر کے آنا, وہ بھی ایک بیماری ہے لوگوں کی گوسپ کے لیے. کہیں نہ کہیں سے کوئی میسج آ گیا, سب کے ٹیلی فونز آف کر کے امام بارگاہ میں اللہ کے پاس سامنے آ. میں کچھ نہیں, میں صرف ڈیڈیکیٹڈلی اللہ کے لیے ہوں, ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ آنا. اور یہ ذہن میں یہ رہنا کہ میرے آج گناہ معاف کروانا ہے, مجھے اللہ کو سوری بولنا ہے, اور اللہ سے مجھے ایکسپیکٹ کروں گا, وہ اتنا کریم ہے, وہ بول رہا ہے ایک دفعہ بولو دل سے, میں معاف کر دوں گا, بولو تو کل غسل کر کے آؤ. مغرب سے پہلے جب تم لوگ یہاں آنا افطاری پہ, ہر آدمی غسل کر کے آئے, نیت کرے کہ میں غسل, ایک نیت غسل کا, ایک غسل 10 نیت کرو, 10 چیز کا ثواب لو کل, 10 چیزوں کا. پہلی نیت کرو بیفور یو, مطلب عصر کے بعد 6-7 بجے, مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کب جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو, کل چھٹی ہے شاید نا, چلو دن بھر سوئیں گے شاید, نہیں تو آج تو پھر میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. نہیں یار, میں اپنے ٹائم پہ مجلس ختم کرا, ڈونٹ وری. صلوات پڑھے محمد والے. نیت جب گھر سے نکلنا, جب بھی نکلتے آپ, مجھے نہیں معلوم آپ کب کتنی دیر دور سے آتے آپ لوگ,
عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے معاف ہونا ہے کل. یہ نہیں ہے کہ بڑوں کے معاف ہونا چھوڑے گا, نہیں, سب کے معاف ہونا. نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر قربتاً اللہ. آپ شاور کے نیچے آنے سے پہلے اس کے بعد نیت کرو کہ میں شب قدر میں غسل کرتا ہوں گناہوں کی معافی کے لیے قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے لیے قربتاً اللہ. غسل کرتا ہوں میرے امام کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے, معافی کے لیے قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں سارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں شب قدر کی صبح ختم ہونے سے پہلے میرے امام کا ظہور ہوگا, اس کی دعا کروں گا انشاءاللہ. غسل کرتا ہوں میں سارے مومنین کے رزق میں برکت کے لیے قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں آئندہ سال تک, آئندہ شب قدر تک ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں سارے بیمار جو اس وقت دنیا میں ہے ان سب کی بیماری کی دعا کروں گا قربتاً. یہ وہ چیز ہے کہ تم شاور کے نیچے آئے اور تمہارا پانی تمہارے سر پہ, میری جملے غور سے سنو, جب پانی تمہارے سر پہ آتا اور باڈی سے نیچے تک جاتا, تم بلیو کرو اگر تمہاری نیتیں برابر ہیں اور تم خلوص سے کر رہے تو تم ایسا دیکھتے کہ تمہارے سر سے لے کے پیر تک پانی کیا. تم معصوم بول رہا, میں نہیں بول رہا, یہ پانی نہیں جا رہا جبکہ پورے گناہ تمہارے معاف ہو جائے. اور تم اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کرو گے جیسے تمہاری باڈی میں کوئی ویٹ ہی نہیں ہے, اتنا لائٹ فیل کرتے یہ غسل کے بعد. اس کے بعد یہ آنے کے بعد پھر وہ اسی انداز سے عمل کرنا. وہ عمل تو کل بتاؤں گا میں. اور مکمل ڈیڈیکیشن رہنا, اصل چیز ڈیڈیکیشن. اگر وہ اس کے ساتھ تم کل کر لو تو تمہارا تو بیڑا پار ہے. دوستو ہم بولتے نا کہ سال بھر رو رہے ہم, یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم. تم یقین کرو تم جتنی تم نے نیتیں کی تمہاری اس میں زندگی ہے. تم بیماریوں سے بچو گے, تم پریشانیوں سے بچو گے, تمہارا رزق کھلا ہوا رہے گا. اگر کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے وہ صحیح رہے گا. اور جتنے گھر کے باہر کے ایشوز ہیں, اور کل ایک تسبیح ضرور پڑھنا جو میں اب تک 2 راتوں سے میں نے نہیں پڑھوایا, وہ ہے سٹریس کے لیے. آج سب سے زیادہ جو ہم یہاں پہ گلف ویسٹ میں ہے ان لوگوں کو سٹریس ہے. لوگوں کو اتنا ہر چیز کا سٹریس ہے, سمجھ ہی میں نہیں آتا. اور سٹریس جو ہے وہ مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں اس کو, مدر آف آل ڈیزیز. ڈائبٹک سٹریس سے ہے, بی پی سٹریس, سب سٹریس سے آتا. سٹریس سے بچنے کے لیے میں نہیں بول رہا, یہ امام علی دعائے کمیل میں بول رہے. دعائے کمیل میں امام علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے, اللہ کو لاسٹ میں کہ ذکرہ شفا, اللہ تیرا ذکر شفا ہے, تیرا ذکر جو کرے گا وہ شفا پائے گا. تو اسی لیے اور میں ایک تسبیح دے رہا کل پڑھنا, اس کو آپ ریگولر پڑھتے رہو. کون سی؟ جو تسبیحات اربع جو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام میں پڑھتے, جو 3rd and 4th رکعت میں پڑھتے. کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع آج رات سے شروع کرو. اس کے بعد تم دیکھو اگر کسی کو سٹریس ہے, کوئی کسی کو نیند نہیں آتی, کسی کو بیڈ ڈریمز آتے, انہیں کچھ ہو, اس کے لیے یہ اتنا پیارا یہ عمل ہے. یہ 4 نام ایسے ہیں, یہ 4 نام ایسے ہیں اللہ کے. کل آپ نے جوشن کبیر پڑھی 1000 نام اللہ کے لیے, لیکن یہ 4 نام اتنے مقبول ہے کہ اللہ کو یہ نام اتنے پسند کہ واجب نماز میں ہمارے پاس آ گئی. واجب نماز میں جیسے سورہ الحمد پڑھتے اسی طرح واجب نماز کی 3rd اور 4th رکعت میں یہ اللہ کے نام لیتے. کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ اس کی تعریف کر رہے, اس کے فوراً بعد کیا بول رہے؟ الحمدللہ, اس کا شکر ادا کر رہے, تھینک یو بول رہے. اس کے بعد کیا بول رہے؟ لا الہ الا اللہ, اس کی وحدانیت کا اعلان ہے جو سب سے بڑا نام ہے اللہ کی وحدانیت. اس کے بعد کیا بول رہے؟ جو لاسٹ کیا بول رہے آپ؟ اللہ اکبر, جو اللہ کا سب سے بڑا نام ہے کہ تو سب سے بڑا, جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے یہ نام. تو یہ 4 نام آپ لیں گے 18 مرتبہ لے کے دیکھو صبح شام, تمہارا سٹریس نہیں جائے تو پھر بتانا. اس لیے کہ امام علی بولے, میں نہیں بول رہا, امام علی بول رہے تیرا ذکر شفا ہے. تو کل کی رات میں تسبیحات اربع کثرت سے پڑھو. اگر پڑھوانے کی ضرورت نہیں, آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فری بیٹھے ہوئے, آپ کی زبان پہ یہ رہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. یہ نام سے اللہ تمہارے گناہ ایسے معاف ہوتے جیسے اگر جھاڑ کے اوپر ڈرائی لیوز کیسے زمین پہ گر جاتے, اسی طرح تمہارے گناہ تمہارے جسم سے باہر گر جاتے. یہ وہ نام ہے اللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک
اتنا ضروری ہے کل کے لیے، کل کی تیاری ہونا، پوری پریپریشن. اور یہ نہیں کرو کہ میں تیار ہو جاؤں اور کسی کو جو نہیں ہے مجلس میں ان کو بھی فون کر کے بولو بابا کل تیار کر کے جاؤ، جس امام برگا کو بھی جا رہے، لیکن جاؤ. اور کل کی رات، اور کل واٹس ایپ نہیں پھرانا کہ if I hurt you forgive me. نہیں، یہاں پھرتا ہے نا، یہاں پہ بھی وہی کرنا. واٹس ایپ نے ہر زندگی کو آسان کر دیا. سب گروپس میں چلے گئے، اتنے اسمارٹلی اچھے اچھے لوگ. بامبے سے آ رہا مجھے، if I hurt you I'm sorry. میں نے کہا no, you hurt me so much I'm not going to. This is wrong. فون کرو بابا، فون کرو، فون کرو، ای میل کرو، بیک ہوم سب کو ای میل کرو. کل انڈیویجل ای میل کر کے بولو کہ بھائی، میرے بڑے بھائی، محبت سے، پیار سے کہ I'm sorry، میری بہن سوری. بولو، پہلی سوری کا جو مانگنا اپنی بیویوں سے مانگنا. اس لیے کہ سب سے زیادہ ہرٹ ہم نے اپنے وائفز کو کیا ہے، جانے انجانے میں اتنا ہرٹ کیا کہ، اور آپ کو معلوم ہے بیوی سے، اس لیے میں بول رہا، میں کوئی جوک نہیں کر رہا، I'm serious. آپ یہ مت سمجھو کہ میں نہیں کرتا، میں بھی فون کر کے بولتا سوری. مجھے اس سے پہلے ایک جگہ بولا تھا کہ مولانا آپ کی وائف تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ تو بہت ان وائف کی سپورٹ کریں. میں نے کہا یار میں بولتا بھی ہوں. ہر چیز پہلی سوری گھر سے شروع کرو بھائی. اور بیویوں کو بول رہا ہوں، اپنی ساس اگر تمہاری ہے مدر ان لا تو ان کو فون کر کے سوری بولو. خاموش ہو گئے نہیں؟ یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے. اس لیے کہ پتہ نہیں کل کس کے طرف سے گناہ معاف ہوئیں گے تو میں صاف ہوں گا. یہ یاد رکھو، جوک نہیں، ہم سیریس. اگر تمہاری بیک ہوم تمہاری مدر ان لا سے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ارے آپ تو آمین بولو، وہ لوگ آمین بول رہے، آپ کو کیا ہوا آمین بولنے کو؟ میں تو ماں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ لوگ تو آمین بولے. یار اللہ ہماری ماں بہنوں کو سلامت رکھے. تو پہلی چیز، اپنی ماں کو، جن کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کو فون کر کے بولو ماں پلیز، ماں I'm sorry. میں نے شارجہ میں 10 سال پہلے بولا تھا، یقین کرو ہر طرف لوگوں کے پاس، ماں کے پاس فون چلے گئے. ماں نے کہا یار کیا بات ہے کہ تم اتنے صحیح ہو گئے؟ کہا عابد بالرامی آ کے گئے تھے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ اپنی ماں باپ زندہ ہے تو ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولو ماں تو معاف کر دے مجھے اگر میں نے تجھے کبھی ہرٹ کیا. وہ ہے منہ سے بولو. خاندان والوں کو، غریب رشتہ دار ہے، کل کا ڈونٹ مس اٹ. یہ گولڈن اپرچونٹی، کل کے بعد پھر 1 سال کے بعد یہ دن آئے گا، یہ رات آئے گی. مت لوز کرو کل کا. آخرت کے لیے بہترین 1 سال میں خدا نہ خاصہ اگر موت بھی آ جائے نا تو تم ایسے مغفورہ اٹھو گے نا کیا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس. سب سے زیادہ نیچے جو پرابلم کرنے والا ہے گناہ ہے، سب سے زیادہ. آپ بولیں کہ کیوں؟ میں آپ کو غور سے سننا. ابھی آپ میت میں گئے تھے لاسٹ ویک یہاں پہ، اس محترمہ کی اللہ اس کے درجات بلند کرے. آپ نے غور کیا تھا میت میں جا کے کہ جب جنازے کی نماز جو بھی مولانا نے پڑھائی تھی، پڑھانے کے بعد جب کافن رہتا نماز پڑھ لیتے، 5 تکبیر کے بعد مولانا 3 دفعہ بولتے ایک جملہ چھوٹا سا، افو افو افو. کیا مطلب اس کا؟ اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف. یعنی آپ سوچو کہاں تک معافی ہے. بیفور لحد میں جانے سے پہلے تک بولتے اس کو معاف کر دے. وہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم نیچے ہونے والا ہے وہ گناہ کے پرابلم، جس کی معافی نہیں ہوگی ہم کو اندازے نہیں. اس لیے کہ میں کیا کروں، میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ بولتا ہڈن لائف. یہ تو میری مین ٹاپکس کہ نیچے ہوتا کیا. کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا اس میں. کوئی سننے کے لیے یس نہیں بول رہا، دیکھو سننا ہی نہیں ہے. نہیں اتنی سختی ہے دوستو، اتنا وہ ایک امام علی کا، یہ میرے مولا کا جملہ،
مولا کا جملہ گلے میں تعویذ لگا لو, تعویذ بنا کے رکھ لو. ایک مولا ہمیشہ یاد رکھنا, رات میں جب تم آج بستر پہ جانا نا, اپنے پیلو پہ سونا نا, تو خالی آنکھ بند کر کے سوچو میرے مولا نے کیا کہا. میرے مولا نے کہا کہ اس وقت سے ڈرو, اس لمحے سے ڈرو, اس ٹائم سے ڈرو, پوروں کے سامنے اس وقت سے ڈرو جب بیٹا لٹا کے چلا جائے گا, گریف بند ہو جائے گی, تو زمین کے, نہج البلاغہ میں بھی مولا کا یہ جملہ ہے, زمین کے انسیکٹس, کیڑے ملینز کی تعداد میں تم پر حملہ کریں گے, تم مجبور ہو جاؤ گے. اس کے بعد میرا مولا بولتا یہ گلے میں تعویذ بناؤ. میرا مولا بولتا کہ زمین کا چھوٹا سا کیڑا, انسیکٹ, تمہاری ناک سے داخل ہوگا, تمہاری آنکھ سے باہر آ جائے گا, تم کچھ نہیں کر سکو گے. نہ تمہارا بیٹا کام آ رہا, نہ بیٹی کام آ رہی, نہ یہ پیسہ کام آ رہا, نہ یہ گھر کام آ رہا, نہ یہ بڑی گاڑی کام آ رہی, نہ یہ بزنس کام آ رہا. ہر چیز اوپر ہے اور تم نیچے. کوئی آپ انصاف سے بولو کہ کسی نے اپنی گریو کو اوپر بنایا 100 میٹر اوپر. میں اپنے ساتھ ایک قصہ سناتا ہوں, میرے ساتھ ہوا نیو یارک کا. 9/11 کے بعد جب میں پڑھنے آیا تھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, 2 منٹ کا, یہ رمضان کا ہے. تو 14 دن میں الخوئی پڑھ رہا تھا. ابھی بھی الخوئی پڑھ کے آ رہا نیو یارک میں, اس وقت بھی الخوئی پڑھ رہا تھا. میں نے بات کئی ممبروں سے بولی ہے. تو جہاں پہ یہ 9/11 ہوا تھا, ٹریڈ سینٹرز تھے, وہاں پہ کوئی بلڈنگ ہے, وہاں پہ ایک مولا کے چاہنے والے نے, ایک شیعہ نے مجھے کہا مولانا افطار پہ آئیں گے. اب فری کا افطار کون نہیں جاتا یار, یہاں تو بلا رہے نہیں. تو میں نے کہا وائی ناٹ, لیکن آپ مجھے لا کے چھوڑ دیں گے. میری مجلس لیٹ تھی وہاں پہ. اس زمانے میں افطار پہلے ہوتی تھی اور مجلس رات میں 9 بجے ہوتی تھی خوئی میں. تو پہلے افطار ہوتی تھی, نماز کے بعد پھر جو ہے دعا افتتاح ہوتی تھی, پھر ممبر ملتا تھا. 9 بجے رات میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بولا ہم چھوڑ دیں گے لا کے آپ کو. 6:30 بجے کچھ ہو رہی تھی. میں چلا گیا ان کے پاس افطار پہ, جہاں پہ ٹریڈ سینٹر تھا. وہ بتایا دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ گرا تھا, جو بھی اس کا وہ حالات تھے. اس نے لے کے جا کے 60 فلور پہ کچھ تھا, وہ 60 یا 66 فلور پہ تھا, پتہ یاد نہیں. 2 منٹ میں مجھے اوپر لفٹ پہ لے کے چلا گیا. اور میں پہنچا تو بڑا ہیوج فلیٹ. اس نے کھول کے بتایا مولانا یہ دیکھو میں 60th فلور پہ ہوں, یہ میرا ڈرائنگ روم ہے, یہ میرا ڈائننگ ہے, یہ میرا بیڈ روم ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یار تم اتنی اوپر کیوں آئے, یہ فلیٹ اگر تم نیچے لیتے تو کتنے میں ملتا. اس نے کہا مولانا نیچے 4 لاکھ 5 لاکھ ڈالر. یہ تو میں نے 1 ملین کے اوپر پے کیا ہے. میں کہا لیکن اوپر آئے کیوں تم. میں نے بولا نہیں بڑا نوٹی ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں. میں نے کہا یار تم آئے کیوں اتنی اوپر. اب اس کا جملہ سنو, پیسے والوں کا جملہ, اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے, ڈالر بولتا ہے, پاؤنڈ بولتا ہے, یورو بولتا ہے, انڈین روپی بولتا ہے. میں تو پیسے والوں کے ساتھ رہتا ہوں نا, مجھے اندازہ پیسہ جب آیا تو بولنے لگتا ہوں, مزاج بدل جاتا, لہجہ بدل جاتا, ٹون بدل جاتی, سٹائل بدل جاتا, چلنے کا طریقہ بدل جاتا, بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا پیسہ جب آیا. ڈائمنڈس میں اگر لت کے کوئی عورت آئے تو کسی غریب کے ساتھ بیٹھے گی. آپ بولیں گے یہاں کوئی نہیں ہے ڈائمنڈس والی, آخری تک دے کے جاؤں گا ڈائمنڈس. تو میں نے کہا یار تم اتنی اوپر کیوں آئے. اب اس کا جملہ سنو. اس نے کہا مولانا میں سب سے اوپر ہوں, پورا نیو یارک نیچے ہے, اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے بھائی پیسے والوں کا, میں تو غریب آدمی ہوں. 15 رمضان کے بعد بامبے گیا تھا. 16 رمضان سے میرے بامبے میں مجلس تھی. 23 یا 24 سفر رمضان کو وہاں پہ ایک بہت بڑا تاجر اپنے خوجہ بھائی, یہ بھی خوجہ بھائی تھے, وہ بھی خوجہ بھائی تھے. مجھے خوجہ مولانا بولتے ہیں بامبے میں. خوجے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں. اب یہ دیکھو یہ بھی کوئی خوجہ لگ رہا ہے. برا نہیں ماننا, مولا سلامت ہے کہ خوجوں کو یار, خوجوں کی سلامتی, امام زمانہ کی سلامتی اور سارے مومنین مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز والا صلوات پڑھو.
बॉम्बे में गया 23 या 24 रमजान को, आज भी वो फैमिली है बॉम्बे में। उन्होंने कहा मौलाना आप इफ्तार पे आना, वहाँ की मजलिस तो 9 साढ़े 9 बजे से होती है, वहाँ इफ्तार 6 साढ़े 6 बजे हो रहा है। बॉम्बे तो बहुत छोटी जगह है इस न्यूयॉर्क के मुकाबले। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ गया तो उनका वो लोखंडवाला की जगह का नाम भी बोला लोखंडवाला, वो मेरे बड़े अच्छे चाहने वाले। उन्होंने कहा मौलाना कितना मेरा चर्चा कर दिया पूरी दुनिया में आपने। तो उन्होंने लेके 23वें माले या 25वें माले पे लेके चले गए मुझे सीधा ऊपर, और लेके जाके दरवाजा खोल के वही स्टाइल से बात किया जैसा न्यूयॉर्क वाले ने बात किया। ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा डाइनिंग है, ये मेरा बेडरूम है। हर पैसे वाला एक वजह का होता। तो मैंने उससे पूछा वो उसी अंदाज से कि भाई अगर ये फ्लैट तुम नीचे लेते, बोला मौलाना मैं 1-1 लाख या 2-2 लाख एक्स्ट्रा पे किया हूं ऊपर आने के लिए, ये तो नीचे सस्ता मिल जाता। मैंने 200,000 रुपीज या 300,000 पर फ्लोर पे किया जस्ट टू गेट दिस फ्लैट। मैंने कहा बट व्हाई, क्यों? उसने कहा मौलाना मैं सबसे ऊपर, पूरा बॉम्बे नीचे। वही जुमला है मौलाना मैं ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है। दोस्तों उसके बाद जो मेरी मजलिस थी, जब मैं मजलिस पढ़ने गया ये लोग सब थे, मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क में उसने वही जुमले कहा जो है बॉम्बे वाले ने कहा कि मैं सबसे ऊपर, पूरा न्यूयॉर्क नीचे, ये कहता पूरा बॉम्बे नीचे। मैंने कहा अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो 6 फीट नीचे की। मैंने कहा मैं पूरी दुनिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तक मुझे कोई पैसे वाला ये नहीं बोला। उसने अपने बेटे को ये वसीयत नहीं की कि बेटा मैं मरने वाला हूं, मेरी जो ग्रेव है ना वो रूफ गार्डन पे बनाना, लेके जाके 70th फ्लोर पे मेरे फ्लैट के ऊपर बनाना। जाना कहां है? मैं क्या बोल रहा दोस्तों, जो कुछ बातें मैंने की वो तो सिर्फ आपको जिंदा, आपको सुनने के लिए की, बेदार रखने के लिए, लेकिन हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, हम रियलाइज कर रहे हैं बात। जाना कहां है? उसी नीचे 6 फीट, और इतनी नैरो जगह कि हम अगर खाली इंसान सोचे ना तो रातों की नींद उड़ जाए, फिर वो शेव नहीं करेगा सुबह उठ के, फिर म्यूजिक नहीं सुनेगी सुन के, इसलिए कि सकरात मौत नीचे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला। रमजान में 20 दिन 21 दिन की आदत हो गई, म्यूजिक छूट गई। अब ईद के बाद ये मत बोला अभी बिरयानी भी चले जाएंगे, तब तो देखना ही देखना है। मेरी रिक्वेस्ट है ये चेंज लाओ, ये गिफ्ट दो इस साल 1440 हिजरा का रमजान का, कि मौला ये साल आपका साल है तो मैं नहीं देखूंगी मेरे घर से म्यूजिक खत्म हो जाएगी। इस तरह से जिंदगी गुजारो यार, ये चेंज लेकर आओ। मौत कभी भी आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बस मेरा वक्त हो गया, मैं क्या करूं, ऐसी तेज घड़ी दौड़ती है यहां पे, दोनों तरफ लगा के रखे, इधर मोड़ा ये देख रहा, उधर देख रहा, उधर देख, चांस ही नहीं देते मुझे। रजी भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस दोस्त आखिरी चीज बोल के जाता, ईसाल सवाब के लिए, ये ईसाल सवाब की मजलिस है ना, अजीब अल्लाह का कितना मर्सीफुल है। देखो अल्लाह कितना जनरस है, कितना करीम है। ईसाल सवाब क्या है? एक गिफ्ट है जो हम, प्लीज गौर से सुनो, आखिरी बात, ईसाल सवाब एक गिफ्ट है जो हम अपने बाप को, मां को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार मरहूम को देते, गिफ्ट देते। ईसाल सवाब एक गिफ्ट है जो हम दे रहे। दुनिया में जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं यहां पे, तो एक गिफ्ट पूरी फैमिली को देते, एक आदमी को एक गिफ्ट देते। पूछ रहा मैं, पूरी फैमिली को तो नहीं देते ना। कोई भी चीज देंगे तो आप बोलेंगे ये आपकी, ऐसा तो नहीं कि आप लाए हुसैनिया में लाए, इमाम बारगाह में, जाफरिया में लाए, ये गिफ्ट जाफरिया के लिए, तो हर आदमी लड़ेगा, बोले मेरा, वो बोलेगा मेरा। एक आदमी को एक गिफ्ट देते। गिफ्ट का तरीका यही होता कि आप देंगे तो इंडिविजुअल जिसका देंगे उसका नाम लिख के देते, भाई ये तेरा गिफ्ट है। अल्लाह का ऐसा करम है, नहीं समझे अभी तक आप लोग, ऐसा मर्सीफुल है ये। अगर अल्लाह बोल दे कि नहीं बस एक को एक ही फातिहा पहुंचेगी,
اللہ بول رہا نہیں، تم ایک الحم پڑھ کے ملین کو گفٹ دے دو، میں برابر تقسیم کروں گا. ورنہ تو لوگ دیتے ہی نہیں تھے، ورنہ دیتے نہیں. علی اس کا کرم دیکھو، اس نے کیا کہا؟ خالی ایک الحم پڑھو، سلوات پڑھو، 3 سورہ کھل. 3 سورہ کھل کیوں رکھا گیا؟ ایک قرآن کا ثواب ہے اس میں. سلوات آگے اور پیچھے اس لیے رکھی گئی کہ سلوات ایک ایسی رحمت ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہو رہا، ملائکہ بھی شریک ہو رہے، اور سلوات کبھی رد ہوتی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا شریک ہو رہا اس میں. یہ رحمت ہے، یہ بھی دو رحمت. پہلے بیچ میں الحم اور ایک قرآن. الحم کے بارے میں کہا کہ پورے جو آسمانی 4 کتابیں، وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں، جتنے صحیفے نبیوں پہ گزرے، آدم سے لے کے خاتم تک، عیسیٰ تک جتنے صحیفے گزرے نبیوں پہ، وہ سارے صحیفے قرآن میں. اور پورے قرآن کا علم سورہ الحم میں، پورا قرآن سورہ الحم میں. اس کے بعد پورا سورہ الحم کس میں؟ رات بھر میرے مولا نے ابن عباس کو الحم کی تفسیر بتا رہے تھے. صبح میں جب صبح ہوئی تو تفسیر ختم ہی نہیں ہوئی. ابن عباس نے کہا مولا پوری رات گزر گئی، آپ ابھی الحم تو شروع ہی نہیں کرے، بسم اللہ میں یہ. تو کہا پورا الحم بسم اللہ میں، اور پورا بسم اللہ اس نقطے میں. انا وہ نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں. تو آپ نے غور کیا تو ایک فاتحہ 1 ملین کو تم فائدہ پہنچا سکتے. 1 ملین کو. عجیب تحفہ ہے اللہ کا ہی. اللہ بولتا اور ہر چیز میں ویسی ہے. زیارت امام حسین، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ زیارت وارثہ، زیارت وارثہ روز پڑھو، ایوری ڈے. اس لیے کہ میں نے کل کہا تھا کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. آپ جیسے ابھی آئے، میں آیا یہاں پہ، میں روز نئے نئے مومنین سے ملتا یہاں پہ جعفریہ میں. سلام کیا، میں جانتا بھی نہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کے مسکرا کے جواب ضرور دیتا. یہ اخلاق. اگر میں ان کو جواب نہ دوں تو بولیں گے یہ بد اخلاق مولانا ہے. اور اہل بیت تو مرکز ہیں اخلاق کے. اگر تم نے زیارت وارثہ میں 13 ٹائمز 13 مرتبہ یا 12 مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سے، سلام علیکہ یا سار اللہ اپنے سارے تک، 12 ٹائمز تم مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. آپ سوچو اگر 12 مرتبہ تم نے زیارت وارثہ میں حسین کو سلام کیا تو 12 میں اگر میرا مولا ایک دفعہ بھی دیکھ لے تو میں نے تقدیر بدلی. میرے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ حسین مجھے دیکھے. سلام کے ذریعے تم حسین کو اپنی طرف کر. زیارت وارثہ میں بچوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑے تو پڑھتے ہی. لڑکا لڑکی کو اگر شادی نہیں ہو رہی تو زیارت وارثہ پڑھو. اچھے رشتے کے لیے زیارت وارثہ بہت اچھی ہے. 40 دن کی نیت سے پڑھو، تمہارا رشتہ گھر پہ آتا. لیکن آپ وہاں کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے ماڈرن چاہیے، مجھے بال ایسے ہونا، جل لگے ہوئے بال، اور یہ اور وہ سب باتیں نہیں کرنا. یہ دیکھو دیندار ہے تو کر لو شادی، ایجوکیشن ہے تو کر لو شادی، اسلام ہے تو کر لو شادی. یہ نہیں کہ وہ فیس بک پہ ہے اور اس کا وہ کیا، یہ سب چکر نہیں چلانا. یہاں بیچلرز ویسے کم دکھ رہے میرے کو. اچھا جس کی شادی نہیں ہوئی وہ دعا کرے. میں کچھ ایسی بات نہیں کر رہا، میں بڑی بیلنس کر کے مجلس لے کے جا رہا جان بوجھ کے. تو زیارت وارثہ کا رشتہ نہیں ہے لڑکی کے لیے تو لڑکے کے لیے، دونوں کے لیے بہترین زیارت وارثہ. رزق کے لیے بہت اچھی. اگر کوئی شخص، آپ لوگ علم میں گھر سے نکل رہے اور زیارت وارثہ پڑھ کے نکل رہے، میں ممبر سے بول رہا ہوں، مولا کے سامنے بول رہا ہوں، یہ زیارت وارثہ کی مخصوصی ہے کہ رزق کبھی نہیں رکتا اس کا. جاب جاتی ہی نہیں، بزنس کبھی نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو رہا وہ زیارت وارثہ پڑھ، انلیس کوئی حرام کام کر رہا ہو، وہ کنڈیشن سے اپلائی ہوتے، ورنہ زیارت وارث. تیسری چیز بتاؤں، ایکسیڈنٹل موت. اتنی بڑی بات ہو رہی مرحوم کی مجلس میں بول رہا، ایکسیڈنٹل موت سے بچ جاتا انسان اگر زیارت وارثہ روز پڑھ کے نکلے. اس کو ایکسیڈنٹ کی موت نہیں ہوتی.
प्लेन क्रैश नहीं होता, मिसाल दे रहा हूं, कार एक्सीडेंट नहीं होता। वारिसा ऐसा शील्ड है तुम्हारी जिंदगी की। क्या कहा पता है आपको? रिस्क के लिए और जिंदगी के लिए जब तुम पढ़ के निकलते तो तुम्हारे रिस्क के और तुम्हारी जिंदगी का जामीन हुसैन इब्न अली हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। जिसका जामीन हुसैन इब्न अली हो जाए, ये वो चीज है। 4 मिनट की ज़ियारत है, लेकिन हर दिन पढ़ो, पढ़ के निकलो घर से, बैग भर के पैसे लेके आओगे। तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन एक तोहफा दे रहा। बस आखिरी बात थी, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे, अल्लाह इस जवान के दर्जात को बुलंद करे और इसके माँ बाप को, इनके भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको सब्र जमील अता करे। अल्लाह सारे मौला के चाहने वालों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करे। सारे मोमिनीन की हिफाजत, हमारी मजलिस की कबूलियत, दुआओं की कबूलियत, रोज़ों की कबूलियत और कल हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला जाफरिया सेंटर में आने वालों को खुश रखे और हर सेंटर में जाने वालों को खुश रखे यार। कल इंशाल्लाह, अब लेकिन कल के बाद मैं हूं अभी इतवार तक, वो टॉपिक्स मेरे और अच्छे हैं। मुख्तारनामा भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मौला के जो कंपेनियंस हैं, जनाब अबू ज़र, जनाब सलमान, पूरा करूंगा यार इंशाल्लाह मेरा मौला। तो बहरहाल कोशिश करना आने की। 1 घंटे की तकरीर होगी, कल तो नहीं, कल शब क़दर ही के बारे में बोलना है अमाल से पहले। परसों से ये टॉपिक शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लामा हिल्ली के बारे में बोलूँगा और मुक़द्दस अर्दबेली के बारे में बोलूँगा। मैं चाहता था कि इतने टॉपिक्स लेकर आया था, लेकिन यहाँ टाइम ही नहीं मिला। अच्छा है, रोक के रखा हूँ बात के लिए। बहरहाल मौला खुश रखे, जाफरिया वालों को, आप सबको खुश रखे। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई और मेरे लिए बहुत, लॉस एंजलिस में मेरा पहला ये इमाम बारगाह जहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। देर से समझे, 25 साल से अमेरिका में पढ़ा, लेकिन लॉस एंजलिस होता ही नहीं था मुझे आना। तो जाफरिया वालों की मोहब्बत थी जो खींच के ला ली। बाजू आता था सैन फ्रांसिस्को से, सैनोजे में, सभा में, पूरे अमेरिका में पढ़ा हुआ। दुनिया का करम है मेरे मौला हुसैन का, हर जगह पढ़ा, यहां तक कि बांग्लादेश में जाके पढ़ा, ढाका में। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसे बीबी का करम है, बीबी का करम है, उनकी इज्जत है, उनका जिक्र है और कुछ नहीं, मेरी क्या हैसियत। तो बहरहाल जाफरिया वालों को सलामत रखे, पूरे सेंटर्स वालों को सलामत रखे यार। अगर कोई दूसरे सेंटर वाला बैठे हुए तो नाराज हो जाएगा, मैं कौन। तो मौला आप सबको खुश रखे, खुश रखे, खुश रखे। अल्लाह आपका एक एक रोज़ा कबूल करे, एक एक रोज़ा, सबका हमारा रोज़ा कबूल कर ले और कल हम सब के गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे मरहूमीन को माफ़ कर दे, मरहूमीन की मग़फ़िरत, कल सब की मग़फ़िरत के लिए एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वालों। बस दोस्तों, आज का दिन, बार बार आपने एक चीज़ गौर की, जितने दोनों सलाम हुए उसमें एक ही जुमला हर शायर ने लिखा और पढ़ने वालों ने भी वही चुन के पढ़ा कि ज़ैनब यतीम हो गई। आज आहिस्ता मत रो, तकल्लुफ़ से मत रो। आज बीबी ज़ैनब अकेली यतीम नहीं हुई, हम भी यतीम हो गए, हम भी यतीम हो गए। दोस्तों, कल रात भर आपने माशाल्लाह मजलिस की, अमाल किए, गिरिया किया और सुबह थके हुए थे ना, यहाँ सहरी भी की, घर जाके कितने आराम से सो गए होंगे ना, नरम बिस्तर के ऊपर। आपको अंदाज़ा है कि आज की सुबह ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने आराम किया होगा। सुबह फजर ही का वक्त था जब मेरा मौला दुनिया से गया। बच्चों का क्या हाल था दोस्तों, बार बार इमाम अली जो है वसीयतें कर रहे थे, कूफियों से भी अली ने वसीयतें की थी। आखिरी सातों में मोमिनीन जो बाहर थे उनको बुला के यही कहा था कि देखो इस पर्दे के पीछे फातिमा की बेटियां हैं, अल्लाह इनका मुहाफिज है, लेकिन मैं तुमसे भी वसीयत कर रहा कि इन बीबियों के पर्दे का ख्याल रखना। मैं हमेशा यही कहता कि मौला आप कूफे में वसीयत कर रहे ज़ैनब की चादर की, यही कूफा है और शिमर का तारुफ है
کہ حاضہی زینب اور حاضہی ام کلثوم. دوستو میں نے کتنی آسانی سے کہا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا علی کوفے میں اپنا دارالخلافہ بنایا تھا اور جب مولا مدینہ منورہ سے آئے تھے, اللہ مدینہ کی منورہ کی زیارت نصیب کرے, جب مولا آئے تھے تو آنے سے پہلے امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا میں جا رہا, تم سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا, اور جب آنا تو رات کے حصے میں کوفہ پہنچنا اور شہر سے باہر ٹھہرنا اور مجھے اطلاع دینا. کچھ دنوں کے بعد جب امام حسن ساری بیبیوں کو لے کے مدینہ منورہ سے کوفہ آئے تو اس وقت کوفے کے 4 دروازے تھے. تو ایک دروازے کے پیچھے دور ٹھہرے رہے, قافلہ روکا, مولا کو اطلاع دی گئی, آدھی رات تھی, علی خود چلتے ہوئے آئے, آگے قافلے کو دیکھا, اماریوں کو دیکھا, بی بی زینب کے اماری کے قریب چلے گئے. اور جب یہ اماری کوفے کے دروازے میں انٹر ہوئی تو علی نے نیچے سے کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے. زینب نے کچھ نہیں کہا. پھر جب ہماری آگے بڑھی تو کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے, جو بازار بند تھا بازار ہے. تو زینب نے کہا کہ بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا؟ تو کہا بیٹی یہی کوفہ ہوگا اور اسی دروازے سے تم داخل ہوگی, یہی بازار ہوگا اور اسی بازار سے گزرے گی. بیٹی اس وقت تم بد دعا نہیں کرنا. عزیزو, کوفے کی عورتوں نے آ کے جب علی سے کہا تھا کہ مولا ہم بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے, تو اس وقت علی نے عورتوں سے کہا تھا دیکھو میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے, ایک ایک کر کے جانا. لیکن ہائے کوفے میں کیا حال ہوا. آج کی صبح جب امام علی نے پوری اولاد کو جمع کیا اور کہا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ, بس دوستو محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا, زینب بابا کے قدموں پہ گر گئی, کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا. بڑی محبت سے بہنوں کو ہٹایا گیا, امام علی کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا. دوستو اس کے بعد جب بیٹیاں باپ کی میت پہ آئی تو زینب باپ کے پیروں پہ گر گئی, کہا بابا آپ کے بعد زینب زندگی کیسے گزارے گی بابا. عزیزو اس کے بعد جب مولا کا تابوت چلا گھر سے تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ کا تابوت جاتا ہے تو بیٹیاں دروازے تک آ جاتی, اسی طرح زینب اور ام کلثوم اور دوسری بیویاں دروازے تک آ گئی. کہا بابا خدا حافظ. علی کا تابوت گیا, نجف اشرف میں آیا, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی. امام حسن امام حسین اور جو مولا کے دوسرے صاحبزادے تھے وہ لوگوں نے جا کر مولا کو جب نجف اشرف میں دفن کیا, عزیزو لحد بنا دی. بس لحد بنا کر جب حسن پلٹ رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو امام حسن کے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی آواز آئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. ایسا پرسہ دو کہ آج زینب کے دل کو سکون ملے, آج امام زمانہ تم کو دعا دے. دوستو جب یہ قافلہ آ رہا تھا واپس چھوٹا سا دفن کر کے تو امام حسن کے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی, رونے کی, کرب کی آواز آئی کہ جیسے کوئی بے چینی کے عالم میں پکار رہا, تکلیف میں ہے. حسن علی کا لال بغیر اس کی مدد کرے کیسے آگے بڑھ جاتا. امام حسن اس آواز کے سم چلے تو سب امام حسن کے ساتھ ساتھ چلے. دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے, بالکل چھوٹا سا گھر ہے, وہاں پہ ایک اندھا, ایک نابینا اپائے جس کے ہاتھ و پیر میں طاقت نہیں, غریب پڑا ہوا ہے اور اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے, 3 دن سے آنے والے تو کہاں چلا گیا. آج 3 دن ہو گئے مجھے کوئی روٹی نہیں ملی, مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. مولا حسن قریب گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پوچھا تو کس کو پکار رہا؟ تو کہا میں اس شخص کو پکار رہا جو روز آ کے مجھے روٹی دیتا تھا, جو روز آ کر مجھے پانی پلاتا, میری خیریت پوچھتا. لیکن آج 3 دن ہو گئے وہ واپس نہیں آیا, میں بڑا پریشان ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مولا حسن نے کہا کہ کیا تو نے اس کا نام پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی میں نام پوچھتا تو وہ یہی کہتا ارے بھائی میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. عزیزو اس کے بعد حسن نے کہا کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ بس جیسے نشانی کہا وہ 1 منٹ رکا, رک کے کہنے لگا بھائی تیری آواز اس کی آواز سے بہت ملتی ہے, بس یہ سننا تھا. حسن نے کہا وہ میرا بابا علی تھا,
میرا بابا شہید ہو گیا، وہ میرا بابا کبھی نہیں آئے گا۔ عزیزوں بس ختم ہو گئی مسجد۔ جب امام حسن امام حسین گھر میں داخل ہوئے، عورتیں کھڑی ہوئی تھی، زینب کھڑی ہوئی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو حسن کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ میں کہوں بی بی یا کوفے میں آپ پوچھ لو، لیکن کربلا میں موقع نہیں ملے گا۔ دروازے سے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہوگا، اور آپ فریاد کریں گی کہ میرا بھائی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دے۔ تابوت پر علی کے عباس رو رہے ہیں۔ تعمیل حقل میں بین کے دو مصرے بردر مرحوم رضا شایان کو میں تحفہ کرتا ہوں۔ تابوت پر علی کے عباس رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے سر جھکائے، گھٹ گھٹ کے سر جھکائے، عباس رو رہے ہیں۔ تابوت پر علی کے عباس رو رہے